الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نئے سال کی سنتوں کے حوالے سے باتیں ذکر ہو رہی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل اس وقت کیا ہوا کرتا تھا، اور اس نئے سال کو جو ہم دیکھتے ہیں کس انداز میں اس کو منایا جا رہا ہوتا ہے، اور اس کے پیچھے جو اصل حقیقت ہے اس کا علم ہونا یہ بھی بڑا ضروری ہے۔ تو پہلی بات جو قرآن نے واضح طور پہ بیان کی، یہود نے عزیر ابن اللہ، حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا قرار دیا، وعیسی ابن، اور جو عیسائی ہیں انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا قرار دیا، اور یہ دونوں ہی غلط ہیں۔ جو عقیدہ اللہ نے بتلایا وہ سچ ہے۔ اسی لیے ایک بہت بڑے کانفرنس کے اندر دو اس میں مذاہب کے اور ایک دین کے بڑے عالم کو، پیشوا کو بلایا، جس میں عیسائیوں کا بھی ایک بڑا عالم، یہودیوں کا بھی اور مسلمانوں کا بھی، اور اس میں جب مسلمان کا جو عالم تھا اس کو بھی بلایا گیا، پوچھا کہ بھئی جنت میں کون جائے گا؟ تو اس نے کہا کہ دیکھو، اگر جو یہودی ہیں یہ بالفرض جنت میں گئی بھی نا، تو ہم ان کے بھی نبی کو مانتے ہیں، ان کے نبی بھی ہمارے نبی ہیں، تو ان کے ساتھ پھر ہم بھی جائیں گے۔ اور اگر اسی طرح عیسائی ہیں، اگر یہ جنت میں جاتے ہیں تو ان کے ساتھ تو پھر ہم بھی جائیں گے، کیونکہ ہم ان کے بھی نبی جن کو یہ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام، ہم ان کو بھی مانتے ہیں۔ اور اگر ہم جنت میں گئے تو یہ دونوں تو نہیں جائیں گے۔ یہ تو دلیل سے ثابت ہو گیا۔ بہرحال جو نئے سال پر خرافات ہیں اس سے بچنا چاہیے، اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نئے سال پر اپنا محاسبہ فرمایا، اور صحابہ کو بھی یہی تعلیم دی ہے۔ اسی طرح اس پر آپ نے ندامت، شرمندگی اور توبہ استغفار کی، کہ جو پچھلی زندگی میں ہم سے گناہ سرزد ہو گئے ان پر ہم توبہ کریں۔ اور توبہ 3 شرائط کا نام ہے، بس وہ ذکر کر دیتا ہوں پھر ہم دعا کر لیتے ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ ندامت ہو، شرمندگی ہو اپنی خطاؤں پر، لغزشوں پر۔ جو پورا سال گزرا تو ہم جس طرح ہمیں وقت گزارنا چاہیے تھا، اپنے وقت کو قیمتی بنانا تھا، ہم وہ کر نہیں سکے، اس بات پہ شرمندگی ہو، انسان کو ندامت ہو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ آئندہ ہم ایسے وقت کو ضائع نہیں کریں گے، آئندہ ہم ان گناہوں کو دوبارہ نہیں لوٹائیں گے، دوبارہ نہیں کریں گے۔ یہ تہیہ کرنا، اللہ کے سامنے پکی نیت رکھتے ہوئے کہنا کہ اللہ آئندہ ہم نہیں کریں گے۔ ایک تو ہم شرمندہ ہیں، آنسو بہا رہے ہیں آپ کے سامنے، یا چہرہ بنا رہے ہیں رونے کا، شرمندگی کا، اور دوسرا ہم آئندہ نہ کرنے کا پکا عزم کرتے ہیں۔ اور تیسرا، جس ماحول میں، جس جگہ پہ یا جہاں بھی وہ گناہ ہم سے سرزد ہوتا ہے، یہ جو وقت مسلمان ٹائم پاس کرتے ہیں یہ بھی گناہ ہے، کیونکہ انسان، ایک تو مسلمان کا وقت تو اور زیادہ قیمتی ہے، ایک انسان کا وقت بھی بڑا قیمتی ہے، ایک غیر مسلم انسان بھی ہے نا، اس کا بھی وقت بڑا قیمتی ہے۔ اگر وہ اس وقت کو صحیح استعمال کر لے، کیا پتہ اس کو ہدایت مل جائے۔ تو حالانکہ وہ ٹائم پاس نہیں کرتے، لیکن مسلمان کو پتہ نہیں کیا ہو گیا کہ اس کا وقت تو ایک ایک لمحے کا، جو اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچ دی ہے کہ تمہارا تو ایک ایک لمحہ، ایک سبحان اللہ کہا تو کتنا بڑا درخت لگ جاتا ہے جنت میں۔
ایک ایک عمل کے اوپر کیسے بڑے بڑے فیصلے ہیں اس کے، تو یا تو کروڑوں سال جنت سے قریب ہے یا جہنم سے قریب ہو رہا ہے۔ تو مسلمان تو اپنا وقت ضائع نہیں کرتا، یہ وقت ضائع کرنا بھی گناہ ہے، کیونکہ یہ بہت بڑا سرمایہ ہے۔ تو یہ نیت کر لے کہ میں جس جگہ مجھ سے یہ گناہ ہوا میں وقت ضائع بھی کرتا رہا یا گناہ بھی کرتا رہا، آئندہ اس ماحول سے اپنے آپ کو بچا دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، برحمتک یا ارحم الراحمین۔